ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20، امن خلق، خلاصہ و تفہیم۔ ذرا بتاؤ تو وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برساتا ہے، تمہارے لیے اناج اور پھل اگاتا ہے۔ کیا تم خود اس طرح اپنے لیے بارشوں اور غذا کا بندوبست کر سکتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ یہ مشرک مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ ہی کے کام ہے، لیکن سرکشی اور ضد و عناد کی وجہ سے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ کس نے اس زمین کو حکیمانہ مناسبتوں سے قائم کیا، ان میں دریا نکالے، پہاڑ بٹھائے، اور تمہارے پینے کے لیے میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط نہیں ہونے دیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بس یہ اپنی ناسمجھی کی بنا پر شرک میں مبتلا ہے۔ کون ہے جو بے قرار اور بے بس کی پکار سنتا ہے، اس کا دکھ دور کرتا ہے، تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کون ہے جو خشکی و تری میں تمہیں راہ سجھاتا ہے، رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق بہم پہنچاتا ہے؟ اگر ان سب کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو کوئی دلیل تو لا کر دکھاؤ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا جو غیب کا علم رکھتا ہو؟ آخرت کے حوالے سے تو یہ بالکل ہی اندھے ہیں۔ انہیں آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر شک ہے۔ جو قوم آخرت کا انکار کرے وہ فسق و فجور میں تباہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں سمجھانے کا حق ادا کر دیا، آپ ان کے حال پر مت کوڑھیں۔ یہ قبول حق کے معاملے میں بالکل مردہ لاش کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں شاید وہ ان کے قریب ہی آن لگا ہو۔ آپ کا رب تو بندوں پر مہربان ہے، وہ قصور سرزد ہوتے ہی فوری گرفت نہیں کرتا بلکہ اصلاح کا موقع ضرور دیتا ہے، مگر لوگ بڑے ناشکرے ہیں۔ وہ سب کے ظاہری اور باطنی اعمال سے مکمل باخبر ہے، اور جب قیامت کی گھڑی قریب آن لگے گی تو ہم زمین سے ایک جانور ایسا نکالیں گے جو منکرین قیامت سے قیامت کی حقانیت پر کلام کرے گا، مگر اس وقت ایمان لانا بے سود ہوگا۔ پھر قیامت برپا ہوگی، تمام امتوں سے وہ لوگ جمع کر لیے جائیں گے جو اللہ کی آیات اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ان سے ان کے انکار کی وجہ پوچھی جائے گی۔ اس وقت ان سے کوئی بات نہ بن پائے گی۔ کیا انہیں کائنات میں پھیلی ہماری نشانیاں نظر نہیں آتیں؟ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ایسا سخت لمحہ ہوگا کہ انسان تو درکنار پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ بس وہی اس ہول سے بچیں گے جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ جو بھلائی لے کر آئے گا اسے بہترین صلہ دیا جائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو بس اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس حرمت والے شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ میرا کام تو اس معبود برحق کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت و بندگی کی دعوت دینا ہے۔ اب جس نے سنبھلنا ہو وہ سنبھل جائے، نہیں تو ایک ہولناک انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ تمہارا رب تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔
یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حق و حقیقت کو اور صدق و صفا کو کھول کر بیان کرتی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون دونوں کی سرگزشت سناتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے اپنے دلوں پر ہٹ دھرمی کا قفل نہ چڑھا رکھا ہو۔ فرعون نے زمین میں باغیانہ روش اختیار کی اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے ملک میں لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقے کو دبا کر غلام بنا رکھا تھا اور دوسرے طبقے کو ہر طرح کے انعامات سے نوازتا تھا، اور ہماری مشیت یہ تھی کہ پسے ہوئے طبقے کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح عروج دے کر رہیں گے، اور حامان اور اس کے لشکروں کو ان کے ہاتھوں زوال سے ہمکنار کریں گے۔ اللہ عز و جل کے اشارے پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بڑی ہوشیاری سے صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ اسی دریا کے کنارے فرعون اور اس کی ملکہ سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک تیرتا ہوا صندوق اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے پانی سے نکلوایا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پایا اور محل میں لے آئے۔ بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بچے کو کئی عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے کسی کی چھاتی کو بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ ملکہ پریشان تھی کہ کوئی مناسب عورت ملے جو بچے کو دودھ پلا سکے۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے عورت کا پتہ ہے، ایک ایسی عورت جو بڑی حفاظت سے، بڑی محبت سے اس بچے کی پرورش کر سکتی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے انہی کے ہاتھوں میں پرورش پائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت، دانائی، فہم و فراست اور قوت فیصلہ عطا کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی کو لڑتے پایا۔ اسرائیلی نے آپ سے قبطی کے خلاف فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھوسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پشیمان ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو غلط کام ہو گیا، یہ تو شیطانی کام ہو گیا۔ بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ پھر پشیمان ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کر ڈالا، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی مغفرت فرما دی۔ انہوں نے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ اگلی صبح وہ خطرہ بھانپتے شہر کی طرف نکلے تو پھر وہی قبطی مل گیا جو کسی اور فرعونی سے جھگڑ رہا تھا۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے صاف کہہ دیا کہ تو صریح بدراہ ہے، خام خواہ فرعونیوں سے جھگڑے مول لیتا رہتا ہے۔ اس اسرائیلی نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آج اس کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اسی کا برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ کمینہ پن پر اتر آیا۔ اس نے کل کے قتل کا راز کھول دیا اور بلند آواز میں موسیٰ علیہ السلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ خبر پھیل گئی اور حکمرانوں میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ایک خیر خواہ جو اندرونی معاملات سے باخبر تھا آپ کے پاس آیا اور فوری شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے مصر چھوڑا اور مدین کا رخ کیا۔ آپ نے مدین کے کنویں پر بہت بھیڑ لگی دیکھی اور دیکھا کہ دو لڑکیاں الگ تھلگ بیچارگی کے عالم میں اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک وہ پانی نہیں پلا سکیں گی جب تک کہ تمام لوگ اپنے ریوڑ پانی پلا کر واپس نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے والد ایک بوڑھے شخص ہیں اور اسی باعث ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان اور طاقتور تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کے ریوڑ کو بڑھ کر پانی پلایا اور کوئی معاوضہ طلب نہ کیا۔ جب لڑکیاں خلاف توقع گھر جلدی پہنچ گئیں تو ان کے والد شعیب علیہ السلام نے وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رب العالمین سے عرض کرنے لگے
کہ یا الہی میں آپ کی عنایتوں کا محتاج ہوں، میرا پروردگار جو بھی نازل فرمائے میں اس کے در کا فقیر ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے واقعہ سننے کے بعد اپنی ایک لڑکی کو بھیجا کہ وہ اس مسافر کو ان کے پاس لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا کہ ہمارے والد اس حسن سلوک کا صلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔ اللہ نے اس ظالم قوم سے آپ کو نجات عطا فرما دی۔ چند دن بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ ان میں طاقت و قوت بھی ہے اور دیانت و امانت بھی، انہیں بکریوں کی دیکھ بھال اور گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مثبت جواب ملنے پر انہوں نے بڑی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طرح شعیب علیہ السلام کو داماد مل گیا اور ان کے گھر کے کام کاج کے لیے، خاص طور پر بکریوں کو چرانے کے لیے وہ خدمت پر بھی مامور ہو گئے۔ مدت مکمل ہونے پر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور 2 بچوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنی والدہ، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے مل سکے۔ اس دوران اس فرعون کا انتقال ہو چکا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن تھا، اور نیا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لیے نسبتاً کچھ نرم گوشہ رکھتا تھا۔ راستے میں جب وادی طوا کے پہنچے جو کوہ طور کے دامن میں ہے تو راستہ بھول گئے۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی پڑ رہی تھی۔ اچانک کوہ طور کی جانب سے آگ دیکھی تو بیوی سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں کوئی آدمی ہوگا، اس سے راستہ پوچھوں گا یا کم از کم تمہارے تاپنے کے لیے وہاں سے آگ ہی لے آؤں گا۔ وہاں پہنچے تو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ سارے جہانوں کا مالک۔ حکم دیا گیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ ایک دم اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف سے پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ، آگے بڑھو، مت ڈرو اور اسے پکڑ لو، تم ہر خوف و خطر سے محفوظ ہو۔ پھر حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ تمہارے لیے 2 معجزات ہیں، یہ 2 نشانیاں فرعون کے دربار میں دکھاؤ اور انہیں میرا خوف، میری یاد دلاؤ۔ وہ سرکش ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ سے ان کا ایک شخص قتل ہو گیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر ڈالے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس سے میرا مددگار بنا دے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچے تو معجزات دیکھ کر فرعون بولا کہ یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ خود سے گھڑا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جتنے معجزات پیش کیے ان پر میرا پروردگار گواہ ہے۔ اے فرعون، تکبر اور غرور ظلم ہے اور اللہ کا دستور ہے کہ ظالم کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ فرعون نے تکبر سے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو زمین پر اپنے سوا کوئی دوسرا معبود معلوم نہیں ہے، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے حامان، پکی اینٹوں کی ایک ایسی مضبوط اور اونچی بلڈنگ بنا جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ آخرکار فرعون اور اس کے اعلی کار اپنے گھمنڈ میں پکڑے گئے اور انہیں سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات لوگوں سے یوں بیان کر رہے ہیں گویا کہ آپ وہاں کھڑے تھے۔
یہ سب علم غیب ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں۔ اب یہ آپ پر بات رکھتے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا وہ آپ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ ان سے پوچھئے کہ یہ سری معجزوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر کون سا ایمان لے آئے تھے؟ اور اب یہ تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم کوئی ایسی کتاب لا کر دکھاؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو۔ یہ تو بس اپنی ہی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو حق پر قائم ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں تو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کی من جانب اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہیں دوہرا اجر ملے گا اپنے دین پر عمل کرنے کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یہ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جاہلوں کو منہ نہیں لگتے بلکہ بڑی شائستگی سے ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ کہیں ان کی تجارتی مفادات متاثر نہ ہو جائیں، معاشی خوشحالی ان کے ہاتھ سے نہ جاتی رہے، ان کا اثر و رسوخ ختم نہ ہو جائے، اور اسلام لانے کی پاداش میں اپنے ہی سرزمین میں ایسے بے یار و مددگار نہ ہو جائیں کہ چیل کبے ان کی بوٹیاں نوچ کر کھا جائیں۔ یہ دیکھتے نہیں کہ انہیں یہ سب کچھ اسی حرم کی بدولت نصیب ہوا، ہر نعمت اس گھر کی بدولت انہیں ملی، تو جس رب نے انہیں یہ سب کچھ عطا کیا، کیا اس کے دین کی پیروی اختیار کرتے ہوئے یہ برباد ہو جائیں گے؟ عاد اور سمود، سبا اور مدین کی قومیں تم سے زیادہ متمول اور تم سے زیادہ اثر و رسوخ والی تھیں، پھر کیا دنیاوی اسباب انہیں تباہی سے بچا سکے تھے؟ یاد رکھو یہ دولت اور یہ سب ساز و سامان چند روزہ حیات مستعار کی زینت و آرائش ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں ابدی کامیابی کو ترجیح دے، وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ قیامت کے دن عجب حال ہوگا۔ جن بڑوں سے وابستگی پر دنیا میں فخر کیا جاتا تھا، جب اس وابستگی کے باعث برا انجام سامنے آئے گا تو پیروکار اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ ہماری بربادی کے تم ذمہ دار ہو۔ ان کے بڑے جواب دیں گے، اپنی بربادی کے ہم نہیں، تم خود ذمہ دار ہو، تم نے ہماری پیروی اپنی خواہشات کے مطابق کی۔ ایک دوسرے کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب دونوں کو ایک ہی انجام بھگتنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل سوال کرے گا کہ تم نے میرے پیغمبروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس وقت ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے گا، بس فلاح وہی پائے گا جس نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ اس دن ان کے سارے جھوٹے معبودان گم ہو جائیں گے اور صفائی میں کوئی حجت پیش کی جا سکے گی کہ معاف کیا جا سکے۔ عبرت کے لیے قرآن بنی اسرائیل کے ایک انتہائی مالدار شخص قارون کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے غیر معمولی دولت سے نوازا تھا۔ یہ شخص فرعون کے دربار میں اہم رتبے پر فائز تھا۔ اہل خیر نے اس سے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کرو، دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس نے اکڑ کر کہا کہ مجھے مال و دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھیں؟ ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے عطا ہوں۔ ایسے میں علم حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل خزانہ تو آخرت کا اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے۔ بالآخر قارون اپنے جملہ مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔
وہی لوگ جو پہلے اس کی طرح دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ تباہی سے بچ گئے۔ انہیں اس حکمت کی سمجھ آ گئی کہ خیر تو اللہ کے دیے پر راضی رہنے ہی میں ہے۔ آخرت کا گھر اور اس کی ابدی و سرمدی نعمتیں انہیں نصیب ہوں گی جو عجز و انکساری سے کام لیتے ہیں، جو ظلم اور فساد نہیں مچاتے، جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کرتے ہیں اور نہ قارون کی طرح فساد مچاتے ہیں۔ دیکھو تمہارا رب کتنا کریم ہے، نیکی لانے والا نیکی کا اجر کئی گنا پائے گا اور بدی کمانے والے کو بدی کے برابر ہی بدلہ ملے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے کی اس ذمہ داری پر اللہ عز و جل آپ کو اعلیٰ ترین سرخروئی عطا فرمائے گا۔ آپ قرآن کے امیدوار نہیں تھے، یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے اسے آپ پر نازل کیا۔ بس آپ اللہ کے ہو کر رہے اور کافروں کی کوئی پرواہ نہ کرے، اسی کی ذات ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے، ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے اور روز قیامت ہر ایک کو خواہی نہ خواہی اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورہ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اے ایمان والو، خوب جان لو کہ ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی ہے۔ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے تو اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا ہے۔ ایمان کی پرکھ غیر معمولی حالات میں ہوتی ہے، دین کی جانچ قربانی سے ہوتی ہے۔ جب عام لوگ انکار کریں تو تم تصدیق کرو، جب لوگ شک کریں تو تم یقین کرو۔ تقاضا ہاتھ روکنے کا ہو مگر تم خرچ کرو، حالات فرار کے ہوں مگر تم جمنے کا ثبوت دو۔ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر کا انسان باہر آ جائے۔ یہ جو کفار کے اکابرین ہیں جو مسلمانوں کو اذیتیں دینے میں پیش ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس ظلم پر ہماری گرفت سے بچ کر کہیں نکل جائیں گے۔ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ ہر طرح ہماری ہی دسترس میں ہے۔ جو ہمارے حضور حاضری کی امید رکھتے ہیں، جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، وہ جان لیں کہ مہلت عمل بس ختم ہی ہوا چاہتی ہے۔ دیکھو تم میں سے جو کوئی اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا فائدہ بھی اسی کو ملنے والا ہے۔ وہ اس کا احسان اللہ پر نہ دھرے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی احتیاج نہیں۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے، ہم ان کے دامن سے گناہوں کے چھوٹے موٹے داغ دھبے دور کر دیں گے۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کر رہے ہوں تو ان کا یہ مطالبہ مت مانو۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب اہل ایمان آسانیوں میں ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنے مومن ہونے کا اظہار کرے، اور جب اللہ کی راہ میں ستایا جائے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھے۔ اللہ تو ضرور چھانٹ کر رہے گا کہ اس کی راہ میں مخلص کون ہے اور وقت آنے پر آنکھیں پھیر جانے والا کون ہے۔ نوح علیہ السلام کی سینکڑوں سال کی محنت کے بعد بھی چند ہی لوگ ایمان لائے، اور پھر پانی کے عذاب نے ان ظالموں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغ پر ان کی قوم کے انکار کو دیکھو۔ جب انہوں نے قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو ان کی معبودیت کا کوئی استحقاق نہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا پالنے والا اور رزاق ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی توجہ دلائی کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، کیا اسے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا دشوار ہوگا؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تم زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو، اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ بس جنہوں نے دنیا میں آخرت کی تیاری نہیں کی، وہ یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہوں گے۔ قوم نے انہیں آگ میں پھینک دیا، مگر ان کے رب نے انہیں آگ سے زندہ صحیح سلامت نکال لیا۔ اس پر ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہی بس ایمان لائے اور اپنے چچا کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، رہزنی کرتے ہو، محفلوں میں منکرات سے باز نہیں آتے۔ قوم نے مذاق اڑایا کہ لوط لے آ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ نتیجتاً اللہ نے ان پر پتھروں کی برسات کر دی اور انہیں کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اپنے انجام کی فکر کرو، زمین میں فساد مت برپا کرو اور ظلم و زیادتی نہ کرتے پھرو۔ قوم کے استہزاء پر ایک شدید زلزلے نے انہیں آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ شاندار عمارتوں اور عالیشان محلوں کے موجد عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ یہ بڑے دانا اور اپنے وقت کے ترقی یافتہ لوگ تھے۔ ان کا بڑائی کا زوم انہیں لے ڈوبا۔ مہلت عمل ختم ہونے پر ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کو اس کے جرم کی سزا دی۔ قوم عاد پر شدید پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجی، قوم سمود کو ایک چنگھاڑ نے آن لیا، قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، فرعون اور حامان غرقاب ہوئے۔ یہ اللہ کا انکار اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جس کی پاداش میں اس انجام کو پہنچے۔ لوگوں، یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جب سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ عز و جل ہی ہے تو مصائب و مشکلات میں حمایتی اور کارساز بھی پھر وہی ہے۔ جو لوگ مصائب و مشکلات میں اللہ کے سوا اوروں کو حمایتی اور کارساز سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو نہایت ہی باریک اور کمزور تاروں سے جالا بن کر اپنے لیے گھر بناتی ہے۔ مکڑی کا یہ گھر نہایت ہی کمزور ہوتا ہے، جو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ آندھی سے۔ بائیں ہی یہی حال غیر اللہ کی پناہ اور معبودان باطلہ کے سہاروں کا ہے۔ وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں انسان کے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ طاقت کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اس کارخانہ قدرت کو اسی کی تدبیر اور اسی کی حکمت چلا رہی ہے۔ اس مثال میں مشرک کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور غیر اللہ کی پناہ اور حمایت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان مثالوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان اور ساری کائنات کو پیدا ہی حق کے اظہار کے لیے کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کی وحدانیت پر ہر چیز دلالت کرتی ہے۔ اس میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں توحید پر کاربند فرما دے، دوسری قوموں کی طرح ہم سے نظر رحمت نہ ہٹائے، آخرت کا گھر اور اس کی ابدی سرمدی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، ہم اس کے پاس حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا علیہ
صلو علیہ